محمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے پڑھیں الصلاة احتشام قابل سر تقریم سر تعظیم عزیز بزرگوں نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم احسان توفیق اور خودے رحمت دے نال میں تساں جمعۃ المبارک کے مقدس دن کے اندر جمعہ شریف کی ادائیگی واسطے اللہ کے گھر اندر موجود جمع اللہ کریم ساری حاضری کو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے آمین۔ نبی پاک رحمت کائنات دروشی پر صلاۃ و سلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک رحمت کائنات شب اسرات دلہا سید الانبیاء فخر الانبیاء واقف عرض و سما نبی الانبیاء امام الانبیاء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ نور دے حضور انتہائی ادب احترام عقیدتاً ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد ارباب فکر و دانش عابرین عقائد اہل سنہ جمیع حاضرین و اسامیر محترم، ماہ ذوالحج شریف اپنی اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور ماہ محرم الحرام شریف دی آمد ہے۔ ماہ محرم الحرام بڑیاں فضیلتاں کا حامل ہے، جتے بے شمار اس مہینے کو نسبت حاصل اتھے ایک نسبت
یکم محرم الحرام یعنی پہلی محرم شریف کی تاریخ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی بارگاہ بیکس پناہ کے اندر میں اور آپ احباب مل کے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاک دا ساڑھی حاضری کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے اور سورہ انفال کو ایک آیا مقدسہ میں تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ جمعہ شریف کا وقت اور ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر کی نشست کے اندر اجمالاً گفتگو کی جا سکتی ہے، تفصیلاً نہیں کی جا سکتی۔ تو پوری توجہ اور پوری محبت اور پوری عقیدت لے کے تشریف فرما رب کرو، توجہ فرماؤ۔ میں قرآن پاک کی آیت پڑھنا چاہنا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب دی خبر دینا ہے نبی، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ اگر توجہ ہے تو میں اس جملے پر ایک ایسے عقیدے کو کنڈم کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں نے تقریراً تحریراً ایون کے بینا فلیکسز چھپوا کر اور سپیکر چھپوا کر لوگوں کے اور بالخصوص ینگ جنریشن کے ایمان کو ڈیمیج کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگ یہ عقیدہ تقریراً تحریراً بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آپ نے یہ شاید جملہ سنا ہے۔ تو کیا ہے وہ عقیدہ کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، جبکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ اللہ ہو کر فرماتا ہے حسبک اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جو آپ کے غلام بن گئے وہ بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اللہ ہی کافی ہوتا تو وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ الفاظ اللہ کا ارشاد فرماتا۔ بات سمجھنے والی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ آزاد میڈیا ہے، اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کسی کو روکنے سے روکتا ہے۔ اس کو آزاد میڈیا کہتے ہیں، جو بندے کا جو دل چاہے وہ اس پہ لکھتا ہے، کرتا ہے۔ تو افراتفری اور پرفتن دور میں یہ عقیدہ ذہن نشین فرمائے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ سورہ انفال پڑھ رہا ہوں، 10واں پارہ پڑھ رہا ہوں۔ جس مرضی مترجم کا جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ اللہ ہی کافی نہیں، اللہ کافی ہے۔ بات سمجھیے نا، اللہ ہی کافی اور اللہ کافی میں ہی کا فرق ہے، اور یہ ہی لفظ ہی ہے جو عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ محبت کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جملہ سننا ہمارے لیے عقیدہ وہی ہے جو کریم رب کا قرآن ہے، مدینے والے سونے محمد کا فرمان ہے۔ حسبک اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی نہیں بلکہ فرمایا ہے محبوب آپ اعلان کرتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتلانے والے نبی، حسبک اللہ،
آپ کو اللہ کافی ہے. اور وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں میں ایسے آپ کے غلام بنے، اللہ بھی کافی ہے، آپ کے غلام بھی کافی ہے. اللہ بھی کافی، اور حضور کے اتباع کرنے والے، حضور کے نوکر، حضور کے خادم، حضور کے غلام، یہ بھی کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں بابانگے توحل اور ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر جمعۃ المبارک کی مقدس نورانی گھڑیوں میں آپ کی خوبصورت نشست میں بیٹھ کر یہ جملہ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا، بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ اللہ کی عطا کے بعد اللہ بھی کافی ہے، اور جس کو اللہ جس پہ کرم کر دے، اللہ جس پہ کرم کر دے، وہ کرم شدہ انسان بھی کافی ہو جایا کرتا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ بھی کافی، اور رسول اللہ کے ایمان لانے والے رسول پہ حضور کی اتباع کرنے والے وہ بھی کافی. اب یہ آیا مقدسہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان رسول سنیے گا. یہ آیت تب نازل ہوئی جب مدینے والے مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کر کے عمر فاروق کو اللہ سے مانگا. اللہ نے عمر فاروق کے دل پر کفر نکال کر نبی کی ایمان کی مہر کو ثبت کیا، اور عمر فاروق اعظم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، غلام بنا. ادھر عمر غلام بن کر نبی کے قدموں میں آیا ہے، ادھر عرش کی بلندیوں پہ اللہ نے فرمایا جبریل جا کر محبوب کو پیغام دے، سلام دے. اور جو سلام جبریل آ کے دیا، اور سلام کے بعد جو جبریل نے رب کا پیغام نبی کو آ کے پہنچایا، وہ یہی ہے. فرمایا جا کے کہہ دے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج عمر نے آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بنا. ہم آپ کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اس گئے گزرے دور میں تمہیں اللہ بھی کافی ہے، اللہ کے بعد تیرے جو نوکر عمر فاروق غلام بنا ہے یہ بھی کافی ہے. بس بولیے سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم کی ایمان لانے پر آیت کا نزول ہوا. اور قربان جاؤ، جبریل جب آئے نا تو رنگ کیا تھا جبریل کی آنے کا؟ جبریل خوش بڑے تھے. حضور نے دیکھا جبریل کو، جبریل کی سونا، فرمایا آج بڑا خوش ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آج صرف جبریل ہی خوش نہیں، عرشوں اور فرشوں پہ رہنے والے رب کے جملہ ملائکہ جشن منا رہے ہیں. آج جشن ہے آسمانوں پر، فرشتے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ جبریل نے کہا کہ آج تیرا عمر غلام بنا ہے. عمر کے غلام بننے اور عمر کے ایمان لانے کی اللہ کے فرشتوں کو بڑی خوشی ہے. پتہ یہ چلا کہ جو عمر کے آنے پہ خوش ہو وہ اللہ کی رضا پہ خوش ہے، جو عمر کے آنے پہ ناراض ہے وہ خود اندازہ لگا رہے. عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے پر روئے زمین کا ہر مومن خوش ہوا، رب کی ساری مخلوق خوش ہوئی. اور مخلوقات میں جو نوری مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، عمر فاروق کے کلمہ پڑھنے پر رب کے فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس جملے سے کہ جس کے ایمان لانے پر اللہ کے فرشتے خوش ہوں، اندازہ لگائے نا وہ عمر کتنا عظیم انسان ہے، عمر کتنا عزت والا انسان ہے. دیکھیں نا، ہر بندے کو اسلام نے عزت دی. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوں، سپیچ کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں مجھے. ممبر پہ جو میں بیٹھوں گی مجھے دین نے عزت عطا کی ہے، اسلام نے مجھے عزت دی. ایون کہ جو بھی نبی پاک سرکار کا کلمہ پڑھنے والا غلام ہے، سب کو عزتیں اسلام نے دی ہیں. لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو اسلام نے عزت نہیں دی، بلکہ اس کی وجہ سے رب نے عزت اسلام کو عطا کی ہے. بات سمجھے نہیں؟ اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب. آقا علیہ السلام نے صحن کعبہ میں بیٹھ کر ہاتھ بلند کر کے ید اللہ کے گورے گورے نورانی ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی. مالک میں دعا کر رہا ہوں اسلام کو عزت عطا فرما. عمر بن خطاب کی وجہ سے ادھر عمر کلمہ پڑھ رہا ہے،
حضور کی دعا کو رب نے مستجاب فرمایا، اور مستجاب فرمانے کے بعد دنیا کا مولوی ہو، مفتی ہو، مفکر ہو، خطیب ہو، نقیب ہو، سکالر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، دنیا کا کوئی بھی ایوری ون کوئی انسان ہو، اس نے کلمہ پڑھا تو اسلام نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ ایک عمر ہے جس عمر کی وجہ سے رب نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے۔ جو عزت اسلام کا سبب بنے اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ آپ کے فضائل میں دو چار باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، سننا، کہ جس کی وجہ سے اسلام کے پرچم کو بلندی نصیب ہو۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو میں وہ ایمان والا واقعہ بے شمار مرتبہ آپ نے سنا ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے جمعے کا۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا نا، وہ بہن نے حضور حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ نے کلمہ پڑھا، پھر وہ قرآن کی سورہ طٰہٰ کی انہوں نے تلاوت، پھر آپ نے سنا، بہنوں کو مارا، پھر تھک ہار کر کہنے لگے مجھے رسول کے دروازے پہ لے جاؤ، اور پھر جب وہ دروازے رسول پہ جا رہے ہیں، حضور کی کچہری کا جو پہلا دے رہے ہیں، وہ حضور کا سگا چچا ہے جس کا نام حضرت امیر حمزہ ہے۔ اونچا بولو، اونچا بولو۔ امیر حمزہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا آج پر غلط ارادے سے آ رہا ہے، چہرے کی رنگت بتلا رہی ہے، اس کا ارادہ درست نہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار قیام سے باہر ہے، لٹک رہی ہے، اور بڑے غلط ارادے سے۔ جناب حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے جس کا سر قلم نہ کروں تو مجھے محمد کا چاچا نہ کہنا۔ حضرت امیر حمزہ اپنے حساب سے کھڑے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں، حضور اسلام کے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی نظریں جھکی ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، رنگت بدلی ہے، اور نیچے نظریں اور گردن جھکی، گردن میں خم، چشم پر نم، اور بڑی عجیب سی حالت میں حضور کے بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو مکے کی بلا آ رہی ہے، مکے کی بہت بڑی بلا آ رہی ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا مکے کی بلا نہیں آ رہی بلکہ محمد کی دعا آ رہی ہے۔ محمد کی دعا آ رہی ہے۔ حضور کو تو پتا تھا، خبر تھی کہ ادھر نبی نے دعا کی ہے، یہ میری اور آپ کی دعا تو نہیں ہے کہ ہم گر گڑا کے مانگتے رہیں ہماری قبول ہی نہ ہو، یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے نہ بھی مانگے، دل میں ارادہ کرے، رب پوچھتا ہے پیارے چاہتا کیا ہے، تو دل میں ارادہ ہو تو یہ مقام ہے۔ جب محمد نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو تو خود اندازہ لگا لے مدینے والے کی دعا کا کتنا مرتبہ بلند ہوتا ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ بلا نہیں، مدینے والے محمد کی دعا ہے۔ جب آئے نا تو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں، پہلی عرض جو حضرت عمر نے کی سنی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سچے ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا دین؟ فرمایا وہ بھی سچا ہے۔ یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا میں بھی سچا ہوں۔ یا نبی اللہ ہمارا رب؟ فرمایا وہ بھی سچا ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا مشن؟ فرمایا وہ بھی سچا ہے۔ یا نبی اللہ ہمارا دین اسلام؟ فرمایا وہ بھی سچا ہے۔ تو سونا سارا کچھ سچا ہونے کے باوجود اذان اور نماز کمروں میں، بند کمروں میں، یہ کیوں؟ بڑا موسم ٹھنڈا ہے۔ عمر فاروق اعظم کے ذکر سے آج مسجد کو سجاؤ یار، محبت سے ایک بار بولو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا نبی اللہ سب کچھ سچا؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ سارا کچھ سچا ہونے کے باوجود اذاناں تے نمازاں کمرے میرے نبی نے فرمایا کافراں دے وچوں کسے نے اعلان کیتا سی جن نے نماز تے اذان اوپن کیتی او دا سر قلم کر دیاں دے، او دے بچیاں نوں یتیم کر دیاں دے۔ جدوں حضور دے منہ جملے نکلے عمر قدماں وچ ڈٹ پے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونا مکے دے کافراں چ اتنی ضرورت نہیں، اگر اوتھے کسے اعلان کیتا سی تو میں سا، ہن اگے ادھر ساں تے اے اعلان سی، اج سونا تیرے اللہ تے اعلان اے ہوئی ہے جیڑا اذان روکے، نماز روکے، آ جائے عمر دے مقابلے اندر، عمر دی تلوار اودا گردن جدا کرے دی، او دی وجہ محمد اج بھی سچا ہے، محمد کل بھی سچا ہے۔ یہ تاریخی جملے ہیں جناب فاروق اعظم کے۔ مکے کی گلیوں میں پہلی مرتبہ جب اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر کا آواز بلند ہوا،
تو مکے کے کافروں نے تو سوچا تھا نا ہم نے قرآن کے تحت عمر کو بھیجا سر قلم کرنے کے لیے، یہ کیا بن گیا؟ اچانک اذان بلند اور آواز دور دور تک مکے کے چوکوں سے کراس، گلیوں بازاروں سے کراس ہے، سوچ میں پڑ گئے۔ دارالندوا سے نکلے کافر، ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر، دیکھتے کیا ہو رہے ہیں؟ آپ بھی توجہ چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھتے کہ سامنے سے کافر آ رہے ہیں، ادھر حضور کی اجازت کے ساتھ آگے عمر ہے، پیچھے رسول ہے، حضور کے صحابہ کی عمر فاروق کے آنے سے پہلے 39 مسلمان تھے، مسلمان کی تعداد 39 تھی۔ حضور عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، 40 ہوئے، تو 40واں آگے ہے، 39 پیچھے ہے، 40واں آگے 39 پیچھے۔ انہوں نے کہا وہ ابو جہل، عمر، عتبہ، شیبہ، عمر خیر ہے، خطاب کے بیٹے تجھے تو سر لینے کے لیے بھیجا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ آپ نے گرجدار آواز سے تلوار میان سے نکال کر گرجدار آواز سے مکے کے گستاخوں اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، اوے مکے والوں، پہلے میں تمہاری طرف تھا تو اور تھا، اب مدینے والے محمد کی طرف ہوں۔ اب کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو عمر کے سامنے آئے، کسی نے حلالی دودھ پیا ہے تو عمر کے سامنے آئے۔ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، مجھے محمد کی ناموس اور رسالت کی قسم ہے، جو بھی ایک ایک کر کے آتا رہے گا محمد کے قدموں پہ میں اس کو، اس کی گردن اڑا کر دنیا کو بدلا دوں گا۔ عمر وہ ہے جو نبی کی نام پر جان لینا بھی جانتا ہے، جان دینا بھی جانتا ہے۔ فاروق اعظم، اسلام کو پرچم کی بلندی ہوئی، اور ایک جملہ یہ سننا، بڑے بڑے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، بڑے بڑے عقیدے کے ساتھ لوگوں کا تعلق ہے، بڑے بڑے مسئلات مسالے کے ساتھ تعلق ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں مومن نہیں، ایون کہ اس کا عقیدہ جیسا بھی ہو، سب یہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں، میں مومن ہوں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، عمر فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے سے پہلے مومن ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ اونچا بولو، اونچا بولو، مسلم تھے، مسلمان تھے، مومن کا لقب نہیں تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ پیار سے سبحان اللہ بولے۔ خالق نے اعلان فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا، جناب دانیال دی امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا، جناب زکریا دی امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا، جناب لوط علیہ السلام دی امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا، جناب یحییٰ دی امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا، حضرت کلیم اللہ دی امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا، جناب خلیل اللہ دی امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا، حضرت روح اللہ دی امت نو رب نے مومن نہیں آکھیا۔ ایون کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت تو بعد ابو بکر صدیق غلام بنے، اللہ نے ابو بکر نو بھی مومن نہیں آکھیا، ابو بکر کے نال نال 39 نبی پاک دے غلام بنے نے، اس ویلے رب نے نبی دے انہاں غلاماں نو بھی مومن نہیں آکھیا۔ جدوں واری آئی عمر فاروق اعظم دی، جدوں واری آئی مراد مصطفیٰ دی، جدوں واری آئی امیر المومنین دی، جدوں واری آئی غاز المنافقین دی، جدوں واری آئی امام المتقین دی، جدوں واری آئی سسر مصطفیٰ دی، عمر فاروق اعظم نے ادھر نبی کا کلمہ پڑھیا ہے، رب نے نبی پاک دی امت نو مومن دا لقب عطا فرما چھڑیا ہے۔ جنہیں صدقے لفظ مومن لب جائے پھر وہ بھی مومن ہون دے جڑا شک کرے انہوں سوچنا چاہیے، اے میں مر جاوی
10,000 من مٹی دے تھلے ٹر جانے کسے تھڑے کم نہیں ہونا کسے مولوی کم نہیں ہونا کسے پیر فقیر کم نہیں ہونا کسے برادری کم نہیں ہونا قبر اندر اگر کم ہونا ہے تو رسول اللہ نے کم ہونا ہے قبر اندر اگر کم ہونا ہے تو اچھی عمال نے کم ہونا ہے اے برادریوں نے تھڑے اندر نہ چلا جائیں اے وقت ضائع کر کے زندگی ضائع نہ کر دے بھی آمد اٹھا کے فکر دینا چاہنا ابو بکر صدیق دی الف تو لے کے امیر معاویہ دی یاد دی کر سارے دا غلام بن جا ابو بکر دے بھی نعرے ماریا کر آج اسی عمر پہ کرنے ہیں کیوں پہ کرنے ہیں میرے نبی دا غلام بن گیا ہے آج عمر کرنے ہیں کیوں پہ کرنے ہیں میرے نبی دے غلام کی وجہ نال تینوں تے مینوں لقب مومن نہ ملیا ہے صرف میں تے تو عمر دے نعرے نہیں پہ مار دے جب عمر فاروق حضور دی کچہری اندر آئے نے کلمہ پڑھے ہیں تے میری نبی دی زبان اندروں بھی عمر دے قصیدے پڑھے گئے ہیں صحابہ کہتے ہیں اساں وہ قصیدے سنے نے میں ترجمہ اپنی محبت نال کرنا چاہنا ادھر عمر آئے نے ادھر صحابہ بیٹھے ہیں دروازے پہ حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے پیرا پہ دینے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے نے ادھر توجہ فرماؤ عمر کلمہ پڑھنے واسطے حضور کو لائے نے میرے نبی مسکرا کے فرما دے رہے ہو میرے صحابہ جی سونا فرمایا مبارک ہوئے اے میرے صحابہ مبارک ہوئے محمد دی منگی ہوئی دعا نے رنگ لے آندے حضور دی دعا نو رب نے تواڈے نبی دی دعا نو قبول کر لیا صحابہ کہندے نے سونیا کس گل دی مبارک تے ترجمہ کر لینے نبی پاک فرماندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن مل کے بولو کوئی بندہ چپ نہ رہے خاموشی نال نہیں بزرگ کی صحت کے مطابق حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہے مل کے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اے مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا کلمہ پڑھ لے میرے نبی کو فرما عرض کر دینا سونے اذان بار کلمہ کلام بار نمازاں بار میرے نبی نے فرمایا عمر اجے 40 ہوئے ہیں پر اسلام ہوئے نہیں پاور نہیں ملی اسی مضبوط نہیں تھوڑا صبر کر لیں عمر کہہ دے رہے کلمہ میں پڑھ لیا صبر نہیں ہونا میرے نبی نے فرمایا کی چاہنا ہے حضرت عمر بول کے کہہ دے رہے ترجمہ کر لینے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو عمر فاروق کا اعلان ہے کہ میرے اسلام لانے پہ یہ کیوں کر چھپ عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو وہ روکے جس میں طاقت اگلا جملہ سننے والا بول کے کی کہتے ہیں اڑا دوں گا میں ساری اس کا کہ میرا اعلان نہیں عمر کا اعلان ہے کہ یہ اڑا دوں گا میں ساری اس کا کفر کا جو نواب آئے کفر کا جو نواب آئے ایک مل کے بولو تمہیں یارو مبارک
ہے سونا عمر تسی حاکم وقت تو گل سمجھ نہیں ہے توجہ فرمانا تسی حاکم ایک کیس لے کے آئے فرمایا کیڑا کیس ہے عرض کرتے رہے وفد بول کے کہتا حضور ساڑی مسجد کا امام ہے قاری حافظ ہے فرمایا پھر کی ہوئے کہتے رہے حضور او ہر جہری نماز اندر جدوں بھی جماعت کرانا ہے قرات کرتا ہے آبا ساوتا واللہ والی صورت پڑھتا ہے میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جدوں گل سنیے اور آبا ساوتا واللہ صورت قدر نازل ہوئی ہے جملہ ایک اندر سمجھان لگا میرے نبی سرکار اپنی مسجد نبی اندر بیٹھے ہوئے نے حضور نبی عباس ایک وفد آ گیا حضور علیہ السلام وفد نال ملاقات پہ کرتے ہیں گل بات اندر مصروف نے ایک مدینے دا قاری حافظ جڑا اکھاں تو مدینہ سی میرے نبی دا صحابی سی حضور دی بارگاہ اندر آ کے عرض کرا سونیا میں بھی کچھ عرض کرنا چاہنا ہوں میرے نبی نے فرمایا حافظ صاحب قاری صاحب تھوڑا ٹھہر جاؤ میں انہاں نال مصروف ہوں انہاں دی گل سن کے تواڈے ال توجہ کرنا یہ گل جدوں ہوئی ہے اللہ نے آبا ساوتا واللہ والی صورت کا نزول فرمایا یہ اندر کی مطلب ہے اللہ نے آخیا سونا محمد او نبی نہ بڑے پیارا لائے تیری بارگاہ اندر آیا ہے وہ بھی گل جلدی سن لینے اور یہ اندر عام ایسی کوئی گل نہیں لیکن جڑا مدینے دی وادی اندر ایک قاری ہے اس اس قرآن دی صورت کو ہر نماز اندر جہری قرات کر دیا آبا ساوتا واللہ پڑھ دے نیت کی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ نے نبی پاک کو معاذ اللہ تنبیہ فرمائی ہے اللہ نے معاذ اللہ چھڑکے آئے حالانکہ چھڑکن والی گل کوئی نہیں رب محمد نو کیویں چھڑک سکتا ہے محمد تو رب کے رب نو کوئی سونا نہیں رب محب مصطفیٰ رب محبوب مصطفیٰ محب نے اللہ نے چھڑکن والی گل کوئی نہیں صرف ہر نماز اندر اونچی اونچی اس نیت نال قرات کرتا ہے کہ معاذ اللہ میرے نبی دی گستاخی ہے حضور دی گستاخی سمجھ کے حضور دی معاذ اللہ حضور نو چھڑکن سمجھ کے ایک قرات کرتا ہے ایک پنڈ دے لوگ کی عمر فاروق کو لا گئے عرض کرتے ہیں حضور کیسے امام ساڈا ہے نمازاں پڑھانا ہے جدوں بھی قرات کرتا ہے آبا ساوتا واللہ پڑھ رہے اور نیت معاذ اللہ نبی پاک دی گستاخی دی ہے آپ نے فرمایا انہوں بلا کے لے آؤ جدوں بلایا گیا ہے عمر کے سامنے بیٹھا ہے عمر فاروق نے پوچھیا نہیں کی کرنا ہے کیویں کرنا ہے چونکہ وہ دی نیت تو واقف ہے آپ نے فرمایا مولوی سامنے بیٹھ جاؤ جدوں سامنے بٹھایا آپ اپنے گھر اندر چلے گئے کرو تلوار لے آ کے پوچھیا نہیں اس حافظ دا سر تن تو جدا کر کے تینوں تے میروں آن والی محمد دی امت نو اے کوئی پیغام دے چھڑیا ہے محمد دا گستاخ دنیا تے زندہ رہن دے قابل نہیں او محمد دا گستاخ خفی گستاخی کرے جڑی گستاخی کرے امت دی تلوار دا فیصلہ ہے من سب نبی نبی دا گستاخ جتھے بھی ہوئے انہوں واسلے جہنم کر دے وہ اے کوئی محمد نے یار عمر فاروق دی سنت سی لامتا ہے قانون کا احترام ہے کی کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کا احترام ہے قانون کا احترام ہے جب ساڈا ملک آئین قانون کلیہ قاعدے موجود نے 295 اس قانون پیچھے میرے بڑے بڑے مشائخ میرے مسجد نے محنت کی مفتی شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ عبدالستار خان بیاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر اکابرین شیخ القرآن مفتی عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر احباب اور تیرے اس ریاست کے اندر جنہیں سب تو ود کے رسول کی نموز سے پیرا دیتا ہے اس قائد ملت اسلامیہ علامہ پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری کہا ہے
حقیقت مبنی جملہ بولے ہے، حقیقت مبنی جملہ، ایک دکھاوا یا ٹی سی والی گل نہیں۔ عمر فاروق نے تلوار لے کے سر قلم کر کے دس رہا نبی دا مستاق زندہ رہن دے بھی دعوت دے۔ 5-7 جمعے پہلے ایک میں گل سنائی کو اشارہ کر دینا، مدین دے وچ بچے کھیڑ دے ہاکی گیم شاٹ تھرو کی تھی، عیسائیاں دے پادری نوں گیند لگ گیا، انہیں گیند رکھ لیا، بچیاں نے ترلے تے منتاں کیتیاں، انہیں آکھیا کوئی گیند نہیں۔ عربی بچیاں دی عادت ہوندی سی جدوں پیو کھا ٹائم ہوندا سی تے وسیلہ نبی دا دیندے سن، کم ہو جاندے سن، انہیں آکھیا بے حق نبی حضور دی وجہ نال گیند تے، انہیں جدوں یہ گل سنی تے معاذ استاد ہی انہیں سی، معاذ اللہ حضور دی شان اچھا کیوں نے نزیبہ بولے، بچے نے پھر نہیں ویکھیا گیند ادھر ہاکی ہے، انہاں ہاکیاں مار کے اس پادری نوں پھر نار کیتا۔ کیس عمر فاروق دی عدالت وچ آیا، فاروق اعظم مسجد نبی دے منبر تے بیٹھے، فرمایا کی گل ہے؟ ساری گل سن تو بعد آپ کی اکھاں چ چھم آنسو وسدے پے، رو کے فرماندے نے جدوں تک انج دیاں ماواں اے پتر جمدیاں رہن دیاں محمد دا گستاخ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اے معاملات دیکھنے نے سمجھنے نے تے بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ساڈے ماں باپ دی عزتاں بعد چ رسول دی عزت پہلا ہے۔ میں کی کہہ رہا ہوں؟ رسول رحمت دی عزت پہلا ہے۔ خدا را ہر بندہ مفتی نہ بنے، جگ سواری دی فضا کو خراب نہ کرو، سوشل میڈیا دے مولویوں کے خلاف بک نہ کریا کرو، میں ترلا کر رہا منت کر رہا دکھ ہوتا ہے جدوں اپنے سارے خلاف بولن، کوئی مسئلہ بنے پوچھو سانو، اساں دین اپنا نہیں بیان کرنا، دین وہی بیان کرنا جو حسین دے نانے دا دین ہے۔ ملک سٹیٹ آئین قانون 250 سی لگتی ہے، گستاخ تے گستاخی ثابت ہو جائے، وہ خفی ہوئے جری ہوئے، وہ ڈکلیئر ہو جائے گستاخ 95 سی لگتی ہے۔ جدوں عدالتوں سے فیصلے نہ کرن جج بیک جان معذرت نال تے پھر عاشق تے برداشت نہیں کرتے۔ غازی المدین شہید کی ہسٹری دیکھ لو، غازی ملک ممتاز قادری شہید کی ہسٹری دیکھ لو، غازی تنویر کی ہسٹری دیکھ لو، عامر عبد الرحمن چیمہ شہید سالکی والے کی ہسٹری دیکھ لو۔ جدوں پھر فیصلے درست نہ ہون، پھر فیصلے نبی پاک سرکار دے نوکر کرتے ہیں۔ اللہ میرے تو صحیح معنی حضور دی نوکری عطا کرے، غلامی عطا کرے، صحیح معنی دین سمجھن کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی علماء حقہ دی عزت دی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما رینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔